حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں تو حضرت نا بار بار اسی بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن آپ فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں، میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا، میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ادھر، تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی ادھر، تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ادھر، اٹھ کے بھاگنا۔ اللہ میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے، لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے سے۔ لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا، لوگ گزر رہے ہیں، آخر اٹھ کے نا حضرت جی میں وہ ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اللہ کے بندوں کیوں بھاگ رہے ہو مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں، 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں ہم، 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے، تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے لیے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو، نہ بھاگو، نہ وقت ضائع کرو۔ ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں، توجہ کرو اس جانب، کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون، ہر روز چیک کرو خود کو، پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا، دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے، تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی، چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی، 5ویں میں بھائی بڑھنا چاہیے نا، بڑھنا چاہیے تعلق، بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے، بڑھنا چاہیے تعلق۔ لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ کچھ تبدیلی آئی خود میں، کچھ دل بدلا لگا، کچھ آپ نے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔